وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا وہ جس پر تم پہلے تھے، یعنی بیت المقدس کو ہم نے کیوں قبلہ قرار دے دیا مدینہ آنے پہ؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مگر اس لیے کہ ہم جان لیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے. یعنی یہ تمہارے امتحان کے لیے تھا. ابھی میں نے بات کی نا کہ ہر ایک کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ دنیا ہے امتحان کی جگہ، انڈیویجلی بھی ہوتا ہے اور ایز اے گروپ بھی ہوتا ہے. ٹیسٹ سے گزارے بغیر، امتحان کے بغیر کوئی اگلے درجے پہ نہیں جا سکتا. تو امت مسلمہ کا ٹیسٹ کیا تھا؟ مدینہ آنے پہ کہا گیا بیت المقدس کی طرف رخ کرو. اب یہ بھی ایک دھچکا تھا کہ اچھا اب تک تو ہم کعبہ کی طرف کر رہے تھے، اب ہم سے مکہ بھی چھٹا، کعبہ بھی چھٹ گیا. دیکھیں نا، مسلمانوں کے لیے مدینہ آنا، مکہ چھوڑ کے ایک شوق تھا، اور اب مدینہ آ کے کہا جا رہا ہے کہ وہ قبلہ بھی چھوڑ دو. یہ کوئی آسان نہیں تھا. اب کیا ہوا، 16-17 مہینے اس کی طرف منہ کر کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے. اب دوبارہ حکم آ گیا اب اس کو بھی چھوڑ دو، دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو. یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور یہ بہت بھاری گراں چیز تھی، بہت مشکل تھا اس حکم کو ماننا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر ان لوگوں پہ کچھ بھی مشکل نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی. ان کے دل کسی مشکل میں نہیں تھے. انہوں نے اللہ کا حکم ہے، پہلے فرمایا ادھر کرو، وہ ہم نے کر لیا، اب کا ادھر کرو، کوئی بات نہیں. لیکن جن کا ایمان کمزور تھا ان میں سے کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے، مسلمان نہ رہے، چھوڑ دیا انہوں نے دین کو. کیوں؟ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے کہ یہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے، کبھی کہتا ہے ادھر منہ کرو، کبھی کہتا ہے ادھر کرو، اس کو تو خود ہی نہیں پتا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ لوگوں کے ذہن خراب کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے ایمان جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کتنے ہی بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پرورش پائی، پیچھے سے ٹھیک ٹھاک آئے، اور یہاں کے منفی پروپیگنڈے سے کیا بن گئے، دماغ پھر گیا. تو بہت سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے، کس کے لیے؟ اسلام کی خاطر، اور یہاں آ کے ایک ٹیسٹ پڑا پھر گئے. اسی لیے ہمیں دعا سکھائے گی نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پہ جما کے رکھ، ہمارے دل نہ پھرے. کیونکہ ہم مرتے دم تک کیا ہے، ٹیسٹ میں ہے. کبھی کوئی مشکل آ جاتی، کبھی کوئی حکم آ جاتا ہے، کبھی کچھ بھی. تو جب انسان کہیں بھی بگڑے تو گیا. تو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی کسی عمل پہ فخر نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے اصل میں قبلہ تو وہی تھا، خانہ کعبہ ہی تھا، لیکن ہم نے بیت المقدس کی طرف کچھ مہینے اس لیے موڑ دیا تاکہ جب دوبارہ واپس آنے کو کہے تو پتہ چل جائے کہ کون رسول کی بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. کھوٹا کھرا الگ ہو جائے گا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آزمایا تھا. مثلا جنگ احد میں وہاں بھی آزمائش ہوئی تھی، اور بھی کئی موقعوں پر ہوئی تھی. تو جو شخص دین کے راستے پہ چلتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے، ٹیسٹ آتے ہیں زندگی میں. تو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں دین پہ جمائے رکھ. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وہ بہت مشکل ٹیسٹ تھا، مگر کس کے لیے؟ ان کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.